بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، آج کا جو بیان ہے جلالت و گمراہی اور اس کے علاج کے بارے میں 5ویں مثال پیش کریں گے۔ رب العالمین اس بندہ ناچیز کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں مثال پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں یہ ہے کہ اس سلسلہ میں 5ویں مثال اس شخص کی ہے جو یہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کریم اور رحیم ہے۔ حق تعالیٰ کریم اور رحیم ہے، وہ ہر ایک کو بہشت عطا کرے گا۔ ایسا خیال کرنے والا بیوقوف ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ رحمت اور کیا ہوگی، کہ اس کو ایسے اسباب فراہم کر دیے ہیں کہ وہ دانہ زمین میں بوئے اور ایک دانے کے عوض 70 دانے حاصل کرے، یعنی تھوڑے دن عبادت میں مشغول رہ کر عبد اعلیٰ آباد کی عظیم بادشاہی حاصل کرے۔ اگر تمہارے ذہن میں رحمت و کرم کے یہی معنی ہیں کہ بغیر بوئے تم کھیتی کاٹ لو، تو اس صورت میں دنیا کے اندر زراعت اور تجارت اور روزی کی طلب تم کیوں کرتے ہو؟ بس آرام سے بیٹھے رہو کہ جناب حق تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور اس کو اس بات پر قدرت حاصل ہے کہ بغیر بیج بوئے اور محنت کے بغیر وہ سبزی کھیتی اگا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تم ایسے کرم کے قائل نہیں ہو، بلکہ تجارت کرتے ہو، زراعت کرتے ہو تاکہ روزی حاصل کر سکوں۔ باوجود جبکہ اس نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں کوئی جنبش کرنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کو نہ پہنچاتا ہو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ زمین میں کوئی جنبش کرنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کو نہ پہنچاتا ہو، تو پھر آخرت کے بارے میں تم ایسا کیوں خیال کرتے ہو؟ حالانکہ جناب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی اور تدبیر کی۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی اور تدبیر کی۔ بس تیرا ایسا اعتقاد جس کی تفصیل اوپر گزری ہے حد درجہ گمراہی ہے۔ چنانچہ سرور کائنات سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الا احمق من اتبع نفسہ وتمنا اللہ عز وجل، یعنی احمق وہ شخص ہے جو خواہشات نفس کی پیروی کرے اور خدا بند بزرگ و برتر سے لطف و کرم کی امید رکھے۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بغیر نکاح کے یا معاشرت کے بغیر یا معاشرت کے بعد عزل کرے اور فرض سے باہر انزال کرے اور پھر فرزند کی امید رکھے، تو ایسے شخص کو احمق ہی کہا جائے گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ بغیر نطفہ کے فرزند پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس کے برعکس جو شخص معاشرت کرتا ہے اور نطفہ فرض میں پہنچا دیتا ہے اور پھر وہ جناب اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ وہ حمل کی آفات سے محفوظ رکھ کر اس کو فرزند عطا فرمائے گا، تو ایسا شخص یقیناً دانا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے اور عمل صالح نہ کرے اور پھر نجات کی امید رکھے تو وہ بڑا نادان ہے۔ ہاں، جو شخص ایمان لایا اور اعمال صالحہ بھی کیے اور پھر جناب رب العالمین کے فضل و کرم کا امیدوار ہو کہ موت کے وقت اس کو آفات سے سلامت رکھے اور وہ با ایمان قبر میں جائے، تو ایسا شخص عاقل ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں فراغت و آسائش سے رکھا ہے، لہٰذا آخرت میں بھی آسائش اور فراغت عطا فرمائے گا کہ خدا بند تعالیٰ رحیم و کریم ہے، تو ایسے لوگ حق پر مغرور ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا نقد ہے اور یقین ہے اور آخرت نسیہ اور شک ہے، مشکوک ہیں، تو یہ لوگ دنیا پر
پھولے ہوئے ہیں، دنیا پر مغرور ہیں۔ جناب اللہ رب العزت نے دونوں باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے خدا بند تعالیٰ نے، جا حی الناس وعد اللہ حق فلا تغرکم الحیات الدنیا ولا یغرکم واللہ الغرور واللہ الغرور۔ اے لوگو جو کچھ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، اے لوگو جو کچھ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ حق ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کو آخرت میں نیک بدلہ ملے گا اور جو بد کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا۔ یاد رکھو دنیا پر مغرور مت ہونا اور خدا کو بھول نہ جانا۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، اب اس کے بارے میں ایک اور بیان کرتے ہیں، پندار اور اس کا علاج کے بارے میں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ارباب گمان اور صاحبان پندار دھوکے میں پڑے ہیں، اور ان لوگوں کا وصف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے عمل کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں۔ ان کو گمان ہے کہ ان کا عمل بارگاہ عزتی میں مقبول ہے اور اس کے نقصان سے غافل ہیں۔ ان کو کھوٹے اور کھرے کی تمیز نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پرکھ صرفی کا ہنر نہیں سیکھا۔ ان لوگوں نے صرف ظاہری صورت اور رنگ پر دھوکہ کھایا ہے، حالانکہ جو لوگ علم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور غفلت و گمراہی سے باہر نکل آئے ہیں، ان میں بھی 100 میں 99 نے فریب کھایا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تم اپنی اولاد میں سے جو دوزخی ہیں ان کو الگ کرو۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ کس قدر لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو نکالوں؟ اس وقت حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999 کو الگ کرو، 1000 میں سے 999 کو الگ کرو۔ یہ تمام اگرچہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، لیکن کچھ عرصہ اس کی آگ میں ضرور رہیں گے۔ ان لوگوں میں کچھ اہل غفلت ہیں، کچھ ارباب ضلالت ہیں، اور چند فریب و خوردہ لوگ وہ، اور بعض ہوا و ہوس میں گرفتار لوگ ہیں، اور وہ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ تقصیر وار ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، یہ تھا آج کا بیان۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس بندہ ناچیز کی کمی پیشیاں بھی معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔